خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اداروں بالخصوص پاک افواج کے خلاف جو مہم چلائی وہ اس کی اب انتہا ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ مہم کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے، ان کو شدید تر الفاظ میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاک افواج کے اور اداروں کے خلاف تحریک انصاف ایک مکروہ مہم چلا رہی ہے، اور وزیر داخلہ کو انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ہم نے دیکھا کہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی جب تعیناتی کا وقت آیا تو تحریک انصاف کے سربراہ نے اس پر بہت تنقید بھی کی اور پہلے ہی سے ان کی تعیناتی سے پہلے سے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ایک لانگ مارچ بھی کیا انہوں نے تاکہ ان کی تعیناتی کو کسی طریقے سے روکا جائے، لیکن جیسا کہ آج وزیر اعظم نے کہا کہ پہلی مرتبہ کہ میرٹ پر آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی ہے اور اس کو بھی متنازع پاکستان تحریک انصاف بنا رہی ہے۔ ایسا پاکستان تحریک انصاف کیوں کر رہی ہے، اس پر ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فری ہینڈ دیا ہے پولیس کو۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کس سے پولیس پر حملے کیے، پیٹرول بم سے حملہ ہوا، ان کی گاڑیاں جلائی گئیں، ان کی گاڑی نہر میں پھینک دی اور 70 سے زائد پولیس اہلکار اور جس میں آفیسرز بھی شامل ہیں ان کو زخمی کیا گیا۔ پولیس نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تاکہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ دوسری طرف اگر پاکستانی ہیں لیکن شاید وہ رستے سے بھٹک گئے ہیں یا ان کی برین واشنگ ایسی کر دی گئی ہے اس پر لیکن وزیر اعلیٰ نے آج دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آئندہ پولیس کے خلاف جو بھی ہاتھ اٹھے گا اس کو توڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک تنبیہ تھی ان لوگوں کے لیے جو گزشتہ چند دنوں سے ہنگامہ آرائی میں ملوث رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک بات اور سامنے آئی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور خواجہ طارق رحیم جو پاکستان تحریک انصاف کے وقت ان کی ایک مبینہ آڈیو ٹیپ آج کل سننے کو مل رہی ہے جس میں وہ انتہائی غلط الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں اور آپس میں بات بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے سیاسی مخالف کو انجام تک بقول ان کے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی وزیر اعظم نے آج ایک بیان جاری کیا اور اس بیان میں انہوں نے یہی کہا کہ جس طریقے سے یہ ماؤں بیٹیوں کے نام لیتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ سوال یہ کہ اگر آپ بات کرتے ہیں انصاف کی اور برابری کی اور یہ کہ ایک ادارے کے سربراہ کو یا اعلیٰ عدلیہ کے جج کو بالکل ایک نیوٹرل ہونا چاہیے اور کسی قسم کی بھی اس کی سیاسی انکلینیشن نہ ہو، لیکن اس کی نفی ہے یہ جو چیزیں اور یہ جو ثبوت ہمارے اس وقت سامنے آ رہے ہیں، کیا جواز ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، دوسری جانب عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے اور جب پیش ہوتے ہیں تو جس طریقے سے اپنے کارکنوں کو لے کے آتے ہیں اور ایک بالکل ہلہ بولنے کی صورتحال ہوتی ہے تو کس طریقے سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے سیکشنز کو؟ اور ابھی تک نہ ہی سابق چیف جسٹس کی جانب سے اور نہ ہی خواجہ طارق رحیم صاحب کی جانب سے کسی قسم کی تردید اس آڈیو ٹیپ کے بارے میں آئی ہے۔ گفتگو کرتے ہیں ان موضوعات پہ۔ ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیو میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، بہت بہت شکریہ میم آپ کا۔ کیسر احمد شیخ صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بھی شکریہ۔ سلمان غنی صاحب تجزیہ کار ہیں، لاہور اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، سلمان غنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نورین ابراہیم صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نورین ابراہیم صاحبہ آپ سے میں اگر گفتگو کا آغاز کروں، سب سے پہلے تو یہ جو ایک آڈیو لیک آئی ہے اور بھی بہت سی آڈیو لیک آئیں کہ جس میں آپ کی جماعت کے وکیل اور ایک سابق چیف جسٹس صاحب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تردید نہیں ہوئی تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہوگی۔ اس میں جو گفتگو ہے اگر آپ نے نہیں سنی تو میں بیان کر دیتا ہوں، اگر سنی ہے تو آپ کیا کہیں گی کہ کیا کسی خاتون کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا زیب دیتا ہے چاہے آپ کے وہ کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو سیاسی؟ بہت شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سیاست جس نہج پر پہنچ گئی ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کسی قسم کی کوئی پرائیویسی نام کی چیز رہی نہیں۔ ہر چیز جو جہاں پر بھی کسی سے بھی کوئی آپ بات، کوئی گفتگو، ملاقات، وہ کسی طور پر آپ اپنے طور پر نہیں کر سکتے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری طرف یہ کہ جب آپ کو کسی شخص کے خلاف کچھ بھی نہیں ملتا تو آپ نے اگر 94 کیسز ایک شخص کے خلاف بنا دیے ہیں تو وہ اسی طرح کی چیزوں پر لیکن نورین صاحبہ ایک بات اور بھی ہے کہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو
وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ISI یا کوئی بھی ایجنسی ان کے فون ٹیپ کرتی ہے تو یہ بھی ضروری ہے سیکیورٹی کے لیے، ادروائز ضروری ہے کہ وہ گفتگو سنیں لوگوں کی، وہ جسٹیفائی کرتے تھے۔ بالکل انہوں نے درست کہا تھا، ایک حد تک ضروری ہے جہاں پر اچھا، ان کو ملک کی سالمیت، اور اگر کوئی ایسی اگر ایک سابق چیف جسٹس صاحب ڈسکس کریں ایک وکیل سے کہ ہم نے اپنے مخالفین کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، تو اس سے کیا ملک کی سالمیت خطرے میں نہیں پڑتی؟ آپ کا سیاسی نظام خطرے میں نہیں پڑتا؟ میں جواب لیتا ہوں نورین صاحبہ، جی میں جواب لیتا ہوں، آپ کی ویڈیو میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، میں آپ سے اس بات پہ جواب لیتا ہوں. آئی گیٹ بیک ٹو یو آن دس. شازیہ سمرو صاحبہ، یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے، اب ایک اور آڈیو لیک آ گئی ہے، تو اس کا کوئی انجام بھی ہے؟ مطلب یا صرف یہ ہمیں سنانے کے لیے کہ دیکھیں جی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا؟ مطلب اگر ایک شخص نے اپنے منصب کا پاس نہیں رکھا تو کیا آپ لوگ کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ اس پہ بارے میں سوچیں گے، کوئی ایسی بات کریں گے کہ یہ کام آئندہ مطلب مستقبل میں نہ ہو، یا صرف ہم سن کے چپ ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شہزاد، سب سے پہلے تو میں جو ابھی نورین صاحبہ نے بات کی، حالانکہ PTI سے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت سلجھی ہوئی خاتون ہے، اور جو انہوں نے بات کی کہ جو مائنڈ سیٹ کی بات ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی چیزیں، کیونکہ ان کو وہ سارے مقدمات تو نظر آ رہے ہیں جو عمران خان صاحب پہ بنے ہیں، لیکن وہ چیزیں وہ ان کو غلط لگ رہا ہے. لیکن ایک رات میں اگر وہ 14 سے 15 بل پاس کرواتے تھے اسمبلی میں تو وہ صحیح ہوتے تھے، چاہے وہ غلط ہوں. ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان سے ریجیکٹ ہوئے بل ہوتے تھے، لیکن وہ ایک رات میں پاس ہو جاتے تھے. وہ یعنی ان کے لیے آئین اور قانون جو ان کو سپورٹ کرے وہ ان کے لیے صحیح ہے. جو ادارہ ان کو فیور دے وہ ادارہ بھی بہت محترم ہے، وہ ادارے کے سربراہ بھی جب تک ان کو سپورٹ کرتے رہیں وہ بہت محترم ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا سپورٹ ختم ہوتی ہے وہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، وہ آئین، وہ ادارے سب خراب ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ نہ صرف ان کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، بلکہ ان کی سوچ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ کسی کی بیٹی کے لیے، کسی کی ماں کے لیے، کسی کی بہو کے لیے اس طرح سے آپ زبان استعمال کر رہے ہیں. اچھا، سوچ سامنے آ گئی، اب سوچ سامنے آنے کے بعد ہم کیا کریں؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو آج پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے رانا صاحب کو یہ کہا ہے کہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے اور یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ یہ ایکشن ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بات صرف پرائیویسی کی نہیں ہے، بات ریپوٹیشن کی بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کی جو باہر ملکوں میں کیا امیج بنائی ہے، جو نیگیٹو نیریٹو آپ نے اپنی یوتھ کو دیا ہے، جو اپنے اداروں کے اگینسٹ آپ نے ان کو کھڑا کیا. میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا نے اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کیا تھا جو آپ نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا اپنے اداروں کے سامنے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں نے اداروں پہ حملہ کیا، جو عدالتوں پہ حملہ کر رہے، وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. محب وطن پاکستانی کبھی بھی اپنے اداروں کی عزت کو خراب نہیں کرتے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. نورین صاحبہ سے رابطہ ہو گیا ہمارا؟ نورین صاحبہ آپ مکمل کر لیجئے، وہ کچھ ویڈیو کا ایشو تھا آپ کا، آپ جواب دے رہی تھیں. جی، شازیہ سمرو صاحبہ سے اچھی ہماری ملاقات اور گپ شپ رہی ہے جی اسمبلی کے اندر. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کہہ رہی ہے کہ باہر ملکوں میں کیا امیج ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو آپ کے ملک کا امیج کس طرح تھا، آپ کے پاسپورٹ کی کتنی قدر ہو رہی تھی، جو پچھلے 70 سال میں اس طرح نہیں ہوئی. جو اب لوگ فخر سے کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اوورسیز پاکستانی جو اڑ کے آ رہے تھے پاکستان میں، اور جو ریمیٹنسز ہو رہی تھی، آج آپ لوگوں نے آ کے اس کو کہاں کھڑا کر دیا. آج پاکستان ایک تماشا بن کے رہ گیا. امریکنز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا آپ حشر کر رہے ہیں اپنے ملک میں، ایک شخص کے پیچھے آپ پڑتے ہیں اور اس کے پوری اپنی فورس، پورے ادارے اس کے اوپر لگا دیے. خدا رہا اس چیز کو بند کریں. جب آپ کے لاہور کے ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اس شخص کو ضمانت دے دی، اس کے باوجود اس کے گھر کو توڑا جا رہا ہے. کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے چار دیواری کی. اچھا دیکھیں، فیکٹس کو تو تھوڑا سا شازی اپنا نورین ابراہیم صاحبہ، فیکٹس کو تھوڑا سا دیکھیں، ہمیں ٹھیک رکھنا چاہیے کہ اگر زمان پارک میں پولیس گئی ہے تو وہ ایک باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہ آپ کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ کے جماعت کے ساتھ ہوئی کہ آپ نے کہا تھا سرچ کریں گے، جہاں سے پیٹرول بم بھی برآمد ہو گئے، کلاشنکوفز بھی برآمد ہوئیں، اس پہ نہیں جاتے. لیکن جو میرا سوال ہے اس وقت کہ ایک سابق چیف جسٹس جو تصور کیے جاتے تھے اور ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے یا قریب تھے، دوسری جانب آپ کے ایک وکیل ہیں،
ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے کہ کسی کی پرائیویٹ کنورسیشن لیک نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر لیک ہو گئی ہے، اب وہ پبلک ڈومین کا حصہ بن گئی ہے، تب آپ کیا کہیں گی؟ کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ہائیسٹ آفیسرز آف دا جوڈیشری کے ساتھ جو ہے آپ مل کے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے تھے۔ دیکھیں کتنی آڈیو لیکس ان کی نہیں ہوئی ہیں پہلے، اول تو نہیں، لیکن ابھی ڈسکس یہ والی ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے تو یہ آڈیو لیکس سنی ہی نہیں ہے شہزاد صاحب، میں نے ابھی تک سنی نہیں ہے، فرینکلی میں آپ کو سچ بتاؤں۔ اچھا، اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے جو کانٹینٹس ہیں، آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ خواجہ طارق رحیم صاحب اس مبینہ آڈیو ٹیپ میں سابق چیف جسٹس صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بات ان شارٹس یہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آف دا ریکارڈ کہیں آپس میں کوئی بات کر رہی ہوں اور میں کسی جوش میں، کسی اور کانٹیکس میں، کسی اور سیاق و سباق میں کسی طرح آپ سے بات کر رہی ہوں۔ لیکن ایک اصولی طور پہ کیا ایک جو اب سابقہ ہیں اس وقت چیف جسٹس سے، ان کا اصولی طور پہ بنتا تھا وہ کسی سیاسی جماعت کے وکیل سے کوئی اس طرح کی بات کریں گے جس میں دوسرے سیاسی مخالف کے خلاف کارروائی کرنے کی گارنٹی دی جا رہی ہو؟ اصولی طور پہ کوئی بھی ہو، چاہے آپ ہوں یا نون لیگ ہو۔ اصولی طور پر تو شہزاد صاحب بہت سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اصولی طور پر تو جب ہائی کورٹ کا حکم آ گیا تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اصولی طور پہ تو خان صاحب کو بھی بغیر ہیل و حجت کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ خان صاحب جا رہے ہیں جی، وہ کہاں جائیں؟ آپ لوگوں نے تو ان کے اوپر اتنے کیسز کرتی ہیں کہ وہ کہاں سے ضمانت کراتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ خان صاحب کو جتنے موقع ملے ہیں، اور اس دفعہ بھی جب وہ تشریف لائے، ان کی حاضری گاڑی میں لگی، وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، دوبارہ انہوں نے پیش ہونا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کل نیب نے ان کو طلب کر رکھا ہے، یہ مجھے بتا دیں کہ کیا وہ تفتیش کاروں کے ساتھ تعاون کریں گے، کل نیب میں پیش ہوں گے یا نہیں؟ وہ ہر جگہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ لوگ موقع کہاں دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ موقع کہاں دے رہی ہے ان کو؟ ایک کے بعد ایک ایونٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، ابھی ایک ہوش نہیں آتی، وہ ایک جگہ سے پہنچے نہیں ہوتے تو پتہ لگتا ہے جی فلانی کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ چلیں لیٹس میک اٹ سمپل، آپ کہہ رہی ہیں ان کے کیسز پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، اگر کسی کے گھر سے پولیس کے اوپر، پولیس وین پہ پیٹرول بم پھینکا جاتا ہے تو کیا اس کا مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کا کون سا ایویڈنس ہے؟ یہ کیسے آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا، آپ کہتی ہیں ایویڈنس ہی نہیں۔ بہت دفعہ کام ہوئے کہ بہت سی چیزیں آپ جا کے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہاں سے یہ مل گیا۔ سو پلیز لیٹس وی کانٹ گو انٹو دیٹ۔ نہیں، یہ تو کیمروں نے دکھایا ہے، آئی وٹنسز وہاں پہ ہیں، یہ کوئی رانا ثناء اللہ والا کیس نہیں ہے کہ ہیروئن گاڑی سے برآمد ہو گئی، یہ تو باقاعدہ پیٹرول پم اور آپ کے کارکنان سامنے۔ مانا کہ وہ ہیروئن برآمد ہوئی تھی؟ کہاں مانا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو بہت انوسنٹ ہیں۔ اچھا، جو عدالت میں جو اسلام آباد میں ہوا، نورین صاحبہ، جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا، جو آپ کے کارکنان تھے اور جس طریقے سے لڑائی ہوئی، ہنگامہ رائی ہوئی، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچا، وہ بھی آپ کہیں گی کچھ نہیں ہوا؟ وہ بھی کوئی اور لوگ تھے؟ میری بات سنیں، کتنے کیسز ہو رہے ہیں، میں ان کا وہ کون تھے نائک، فاروق نائک صاحب، اور کتنے لوگ کے آپ لوگوں نے ویڈیو کے اوپر ان کی ہے سماعت، تو کیوں نہیں ہو سکتی جب ایک شخص کے لیے اتنی زیادہ سیکیورٹی ضرورت ہے اور جہاں پر سب کو بہت زیادہ تھریٹ ہے تو کیوں نہیں؟ اچھا، ایک تو میں واپس آتا ہوں ذرا کیسر احمد شیخ صاحب سے بات کر لوں، لیکن ایک بات اور کہ اگر ویڈیو لنک پر ہو رہی ہے، آپ کو شکوہ ہے کہ جس شخص نے گولیاں چلائی مبینہ طور پہ آپ لوگوں کے کانوائے پہ، اس کی ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہی ہے، بات فرد جرم کی ہو رہی ہے یہاں پہ، جہاں پہ پیش ہونا ہے، اور جتنے بڑے سیاسی اکابرین ہیں وہ سب عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ خیر، اس پہ آتے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب۔ نورین صاحبہ کہہ رہی ہیں جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی درکار ہے، تو تھوڑا اس کو آسان کر دیں، کوئی بات نہیں اگر وہ ویڈیو لنک پہ فرد جرم عائد کر دیں، ہیئرنگ کر لیں، تفتیش کار بھی فون کر لیں انہیں، یا کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے تفتیش کر لیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کیسر احمد شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے کہنے پہ اگر یہ ہونا ہے اور قانون کی عملداری نہیں ہونی تو پھر تو ہر ایک کے لیے کر دیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کر دے۔ یہ تو بڑا سمپل بات ہے نا جی، جو کچھ ہمارے ملک میں حشر ہو رہا ہے نا، ہمارے ملک میں جو بدامنی ہو گئی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی حد تک چلے گئے ہم، اور اداروں کے ساتھ دیکھیے نا، وہ آرمی چیف کے خلاف آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ آرمی چیف کے خلاف یہ مذموم حرکت کر رہے ہیں، اور اپنی آرمی جیسے بڑے ادارے، جو ہمارا جو ادارہ ہے جس کا ہر جگہ یعنی ڈسپلنڈ ادارہ ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے آرمی چیف کے بارے میں، جو کہ اس بار میرٹ پہ اس کی تعیناتی ہوئی اور کسی کو اس پہ اعتراض نہیں تھا،
ان کی اس طرح لیک کی جا رہی ہے. پھر پولیس کا جو حشر کیا ہے ہم نے, پولیس کے کوئی ڈی آئی جی کو زخمی کر دیا, اور پولیس کے کوئی 65-70 لوگ جو ہم نے پیٹرول بم پھینکے وہاں, ان سے آپ کس ادارے کی عزت رہنے دیتے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے, وہ تو اتنا خراب ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ میں سب چور ڈاکو بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کیا سیاسی جماعت ہے جو ملک کے کسی ادارے کی عزت کرنے کو تیار نہیں, کسی شخص کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے, بیٹھ کے ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہے. کسی اسمبلی میں پنجاب حکومت انہوں نے توڑ دی, کے پی کے حکومت انہوں نے توڑ دی, انہوں نے بدنام کیا یا باقی باتیں کی. لیکن جو یہ میں آڈیو ٹیپ کی بات کر رہا تھا جس پہ وزیر اعظم صاحب نے آج بیان بھی جاری کیا, یہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر ایک سابق چیف جسٹس صاحب, اگر وہ اس وقت چیف جسٹس تھے اور وہ پی ٹی آئی کے وکیل کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں, اور جو گفتگو کر رہے ہیں, یہ کتنا خطرناک ہے کہ کیا تحریک انصاف نے لوگوں کے ساتھ ساتھ اداروں کا بھی برین واش کر دیا تھا؟ یہی تو ہم نے تو کوئی بھی اخلاقی قدریں رکھی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ملک کو ہم سنبھالیں, ہمارا ملک تو اتنے بڑے تنزل میں چلا گیا ہے, اتنی زیادہ ہماری ہر جگہ جگہ سائی ہو رہی ہے. انڈیا, بڑی جائز بات ہے کہ انڈیا بڑا زیادہ خرچ کر کے بھی وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا, وہ انٹیلیجنس ان کو نہیں مل سکی جو ہم آپس میں لڑ کے, اور جو ہم ان کو روز ان کو دکھا رہے ہیں, اور جو تماشا ہم بنا رہے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کر کے. اتنا بڑا ملک ہے انڈیا, ہم سے 6 گنا بڑی آبادی ہے ان کی. کبھی آپ نے اس طرح کی سیاست ان کے ہاں بھی دیکھی ہے؟ کوئی یہ کیا جمہوریت کا مذاق بنا رہے ہیں. ہمارے خیال میں, خان صاحب کے خیال میں, خان صاحب کے علاوہ باقی سب چور ڈاکو ہیں. اب یہ توشہ خانہ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں ان کو فرض جرم لگنا تھا, اس میں سینکڑوں لوگوں کو ساتھ لے کے چلے گئے. ایک طرف تو ہماری طرف اشارے کر کے کہتے تھے ہم چور ڈاکو ہیں, اور یہ خود جو ہے وہ ریاست مدینہ کے علم بردار ہیں. اور یہ دیکھیں نا, انڈیا میں کوئی جتنے تحفے لیے گئے انہوں نے, مودی صاحب نے, وہ اپنے یتیموں میں اور مسکینوں میں وہ تقسیم کر دی. انگلینڈ میں آپ تحفہ بڑا لے نہیں سکتے, کوئی 1-1.5 لاکھ سے اوپر تحفہ واپس کرنا ہوتا ہے. امریکہ میں 2-3 لاکھ روپے سے اوپر تحفہ واپس کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑی عزت سمجھی جا رہی ہے, کہتے ہیں ہمیں قانونی تحفے لیے ہیں, 10-10 کروڑ کے قانونی تحفے ہیں. قانون کس نے بنایا ہے؟ ان لوگوں نے خود بنایا ہے نا, یا ہم نے بنایا. جس نے بھی لیا ہے, دیکھیے میری بات سنیے, ہر ایک کو سامنے آنا پڑے گا. جمہوریت کا مقصد یہی ہے, جب ہم الیکشنوں میں جاتے ہیں نا تو اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ ہمارے تمام سیاستدانوں کا کردار سامنے آنا پڑے گا. چیف آرگنائزر کے بارے میں ایک یہ گفتگو سامنے آئی ہے, ان کے بارے میں زبان اچھی استعمال نہیں کی, یا ان کو سزا دینے کے حوالے سے کوئی انہوں نے ایشورنس دی ہے یا اس کا اشارہ دیا ہے, تو کیا اصولی طور پہ آپ کی جماعت کی جانب سے کہ باضابطہ طور پہ اس کی تحقیقات یا انکوائری کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایسی بات ہے تو انتہائی خطرناک ہے, کہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے اوپر الزامات اور آپ کے خلاف اگر کوئی فیصلے آئے تو وہ سارے کے سارے اسی سلسلے کی کڑی تھے؟ دیکھیے بالکل ہونی چاہیے. آج پرائم منسٹر صاحب نے تو کھل کے کہہ دیا ہے نا, اور بڑا سخت ایکشن لینے کا وزیر داخلہ کو کہا. میں ثاقب نثار سے کم از کم اس قسم کی گفتگو, میں نے پوری گفتگو سنی نہیں ہے, لیکن جو آپ نے بات کی ہے اور جس سے میں نے اندازہ کیا ہے, میرے خیال میں ان کو اس قسم کی گفتگو, ایک چیف جسٹس ہوتے ہوئے, سابق چیف جسٹس ہوتے ہوئے, اس قسم کی گفتگو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیب نہیں دیتی. اور ہم سب کو اپنے الفاظ پہ قابو کرنا چاہیے, کہ دیکھیے آج کل ہر چیز سامنے ہے, اور پورے کا پورا کردار اور لوگوں کے سامنے ہے. آپ نے نا, میڈیا نے واضح کر دی ہے, تو ہمیں ایک ایسا اچھے کردار کے ساتھ پالیٹکس میں آنا چاہیے. نہیں تو کیا کر رہے ہیں ہم نے ملک کا معاشی طور پہ. میں آپ کو بتاؤں, میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں, بڑی امپارٹنٹ بات ہے جس کو ضرور مطلب زیادہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, ریزروز نہیں ہے. ٹوٹل 4 ارب ڈالر اس وقت ریزرو ہے. 3 ارب ڈالر ٹرف میں 2 سال پہلے 0% پہ 150 امیر فیملیوں کو دے دیے گئے. یہ حقیقت ہے. سب سے بڑا جرم تو پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے جب ان کے گورنر تھے, اور میں وہاں بھی ان کی سخت مخالفت اس وقت بھی کر رہا تھا. جو گورنر صاحب نے کیا, جو کہ IMF کی طرف سے آئے تھے گورنر صاحب,
اور $3 ارب صرف اچھا وہ مشینری جو آئی ہے، کیونکہ میرے دوستوں نے اور میرے جاننے والوں نے کافی وہ منگائی ہے، تو وہ مشینری استعمال نہیں ہو رہی، پیٹیوں میں بند پڑی ہے۔ $3 ارب ہمارے بند ہیں، ویسے تو ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہم ہر ملک کے سامنے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اپنا دے دو تاکہ ہمارا ریزرو بڑھ جائے۔ $3 ارب لٹا دیے گئے، اور یہ نہیں کہ ایس ایم ایز کو، چھوٹے اور درمیانے لوگوں، اور کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ کوئی بالکل جواب جی، دے نہ پوائنٹ ویل ٹیکن کیسر احمد شیخ کہ میں صاحب، کوئی اس موضوع کو ذرا 3 پہلے میں مہینے سے یہ ختم کر لوں، سلمان غنی صفحے کے بعد آپ کی جانب آتا ہوں، مختصر وقفہ، ناظرین گفتگو جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سلمان غنی صاحب، یہ جو آڈیو لیک ہے سابق چیف جسٹس اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی، اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ شکریہ شہزاد، جن دو اصحاب کی آڈیو کا آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھیں میرے دونوں سے ذاتی تعلقات ہیں اور میرے دل میں ان کا بڑا احترام تھا، لیکن اس آڈیو کے بعد مجھے افسوس ضرور ہوا ہے کہ ایک شخص پاکستان کا چیف جسٹس رہا، اور دوسرا آپ نے جو بات کہی کہ وہ صرف وکیل نہیں، وہ پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں، اور بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ ماں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، اور کسی کی بہن بھی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں خواتین کی سٹرگل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ خاتون کوئی اقتدار میں نہیں آئی، یا وہ اقتدار کا کبھی حصہ نہیں رہی، یا منتخب ایوانوں کا حصہ نہیں رہی، یہ ایک مشکل صورتحال میں باہر نکلی تھی، اور اس نے جب وہ باہر نکلی تھی اس وقت پاکستان کے اندر ایک فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، اور اس نے اور اس کی ماں نے اس فوجی ڈکٹیٹر کو چیلنج کیا تھا، اور بعد ازاں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی تو شہزاد اس وقت پاکستان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر بھی ان کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ کہا جا رہا تھا کہ 100 دن دے دیں ان کو، 6 ماہ دے دیں، آپ کو ہمیں بھی کہا جا رہا تھا کہ 1 سال کے لیے آپ نہ بولیں، چونکہ ان کو ٹیک آف کروانا مقصود تھا، لیکن مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، بے یقینی تھی، اس خاتون نے باہر نکل کے چیلنج کیا تھا، اور پھر ان کے باپ کو جو پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، ان کو آپ نے ایک ایسے مقدمے میں سزا دی جو مقدمہ تو وہاں پر موجود نہیں تھا، کہ مقدمہ کچھ اور تھا۔ یہ پاناما لیکس کیا تھی، یہ تو آج پاکستان کے اندر ایک تماشا بن گیا کہ 450 لوگوں کے نام تھے۔ شہزاد، ہمیں ریکارڈ کی بات کرنی چاہیے، اس میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا، اس میں خود عمران خان صاحب کا نام ضرور موجود تھا۔ آپ نے ایک ایسے کیس میں ان کے باپ کو سزا دی جس کے بارے میں اب پاکستان کے اندر کوئی دو راہ موجود نہیں ہے، اور یہ سارے کردار کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ کون کس طرح اس مقدمے پہ اثر انداز ہوا، چونکہ مقصود یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہے، اور یقیناً ہماری اسلامی تاریخ میں باپ بیٹی کا ایک بڑا جذباتی رشتہ ہوتا ہے، اور وہ اب سارے کریکٹرز بھی کھل رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ جو آڈیو لیکس ہے، اگر آپ اسے غور سے سنیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ ان کے حواس پہ سوار ہیں، اس لیے کہ وہ خاتون مردانہ وار لڑتی نظر آ رہی ہے ان کریکٹرز کے ساتھ جن سے شاید میں اب بڑی معذرت کے ساتھ شاید مسلم لیگ نون کے دوسرے لوگ بھی اعتراض برت رہے ہیں، تو انہوں نے اسی لیے یہ بات کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ جی اس خاتون کے لیے کچھ چیزیں تیار کریں، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور بات یہ کہ یہ جس لیول کے بندے بات کر رہے تھے، یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے عوام کے لیے، اور آج جو بات پاکستان کے اندر صورتحال بن رہی ہے نا، دیکھیں شہزاد، اس میں تو زیادہ ذمہ داری کی متقاضی ہے کہ جو پاکستان کے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں ان کی ایک عزت و تکریم لینی چاہیے۔ انہوں نے اپنی عزت و تکریم کم کی ہے دونوں نے، اور جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر دیکھیں فوج کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو شہزاد ہم اس لیے محتاط ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کے سیکورٹی ادارہ ہے کہ لمحہ فکریہ ہے، اور جن عہدوں پر یہ لوگ بیٹھے تھے اور وہاں پہ اس قسم کی گفتگو کرنا، اب تو آڈیو لیکس جو آتی ہیں ان کا تو ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے، شاید ہم بے حس ہو چکے ہیں بحیثیت قوم کہ ہم وہ آڈیو لیک سنتے ہیں 2 دن بعد ہم بھول جاتے ہیں، کبھی کسی پروگرام میں یا تقریر میں ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ تو جب یہ چیز سامنے آ رہی ہے، واضح ہو رہی ہے، تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس امپریشن کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے جو عدلیہ کے حوالے سے لوگوں میں قائم ہو گیا ہے؟
دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی عدالتوں کی ایک عزت و تکریم تھی اور ہے، اور اب پاکستان کی عدالتوں سے جس طرح کا عدل و انصاف کا عمل عمران خان صاحب کو مل رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کی عدالتوں نے ہمیشہ اہل سیاست کو انصاف دیا ہے، اور جس صورتحال کے اندر اور جس طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالتوں پہ چڑھائی کی جاتی ہے اور کورٹس کے سامنے جب پیش ہوا جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لٹھ بردار ڈنڈے پکڑے ہوئے، میں انہیں سیاسی کارکن نہیں سمجھتا۔ اگر میں آپ کو یاد کرواتا چلوں تو کچھ عرصہ پہلے یہ کام پاکستان کی کچھ مذہبی جماعتیں کرتی تھیں، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے اس رجحان کا سدباب کیا تھا، اور آج جب آپ وہی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ اصل میں یہ تجربہ خان صاحب نے کیا کچھ اداروں کے حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کر کے انہیں دفاعی محاذ پہ لائے۔ اب وہ پاکستان کی عدالتوں پہ چڑھائی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پر پاکستان کی عدالتوں پہ بھی اثر انداز ہو پائیں گے، تو قوم کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اگر لاہور کے اندر 9 مقدمات پر 15 منٹ کے اندر انہیں ضمانتیں ملی ہیں تو پھر آپ پاکستان کی عدالتوں کی عزت و تکریم پہ تو اثر انداز نہ ہو، انہیں تو مرسلہ کرے، اس پہ تو چڑھائی نہ کرے۔ جوڈیشل کمپلیکس پہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ چڑھائی کی گئی ہے، آپ کورٹس پر کیوں چڑھائی کر رہے ہیں؟ آپ یہ طرز عمل کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ یہ پاکستانی عوام کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور اس طرز عمل پہ آپ کو آنے والے وقت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ نورین ابراہیم صاحبہ سے میں سوال کر لوں گا، لیکن پہلے شازیہ سمرو صاحبہ، اب یہ جو وزیر اعظم بیان دینا پڑا کہ جو سیاسی جلسے جلوسوں میں ایک بار پھر اعلیٰ اداروں کے لوگوں کے بارے میں، خاص طور پہ آرمی کے جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، جو بینرز ہیں، پلے کارڈز ہیں، یہ اس کا سدباب کیا حکومت نے کرنا ہے یا تحریک انصاف ہی کو آپ درخواست کریں گے کہ جی وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں؟ دیکھیں شہزاد، ابھی بات کر رہی تھیں نورین صاحبہ کہ عمران خان صاحب کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے ساری چیزوں میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ نا ڈینائل سٹیٹس میں ہیں کہ زرداری صاحب کو جس طرح سے کووڈ میں عدالتوں میں ہر ہیئرنگ پہ بلایا گیا تھا، اور جس طرح سے محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے جیل میں منتقل کیا گیا تھا، اور خورشید شاہ صاحب کو 2 سال بنا کسی ایویڈنس کے بند کیا گیا تھا، تو یہ سب وہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ جی خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے، پاکستان کی افواج ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں جن میں پولیس بھی آ جاتی ہے، اور ہمارے ادارے ہیں، اگر آپ ان کو کراس کریں گے تو ریاست حرکت میں آئے گی۔ آپ نے شاید ابھی یہ ساری چیزیں پوچھنے سے بہتر تھا کہ وہ سٹیٹمنٹ جو خان صاحب نے دی تھی کہ یہ آپ کو بہکا رہے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، کوئی بھی بندہ اپنے ملک کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ بینگ پرائم منسٹر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی، تو کیا وہ اپنی سٹیٹمنٹ بھول چکے ہیں؟ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اتنے سارے لوگوں کو آپ اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں، اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ خان صاحب ورسز خان صاحب کر کے ان کی پریویس سٹیٹمنٹ ان کے آج کی سٹیٹمنٹ کے سامنے چلا دیں، تو میرے خیال میں بہت سارے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ وہ مان جائیں گے؟ مطلب ہم نے تو تسلیم کرانا ہے یا پھر کوشش کرنی ہے کہ وہ غلطی تسلیم کر کے آگے بڑھیں؟ ہیں وہ کبھی بھی اپنی کی ہوئی بات کو نہیں مانتے، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم ریاست حرکت میں آئے گی، ریاست اپنا ایکشن لے گی، اپنے اداروں کو تحفظ دے گی، اور اگر یہ پھر بھی نہیں سمجھے تو جو بھی عدالتوں نے یا جو بھی اداروں نے پھر کرنا ہے پھر اس پہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ اچھا، کیا یہ جیسے کوئی ابھی آڈیو لیک آئی ہے، اس سے پہلے جو گفتگو منظر عام پہ آتی رہی، اس تناظر میں آپ کی جماعت پہ پی ٹی آئی کے دور میں جو بھی کاروائیاں ہوئیں، جو بھی کیسز بنے، جو بھی آپ کے خلاف الزامات لگے، یا تحریک پاکستان مسلم لیگ کے خلاف جو بھی فیصلے آئے یا وہ ہوا، آپ سمجھتی ہیں ان کو ری وزٹ ہونا چاہیے، یا آپ درخواست کریں گے اعلیٰ عدلیہ سے کہ ان تمام شواہد کی روشنی میں آپ ایک دفعہ پھر ان کیسز کو دیکھیں اور فیصلہ کریں؟ دیکھیں شہزاد، میں ایک معصومانہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اگر زمان پارک لاڑکانہ میں ہوتا تو ہمارے اداروں کا کیا ایکشن ہوتا؟ اگر یہ سارے جو ہماری جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت نے، مسلم لیگ نون نے یا کسی اور جماعت نے حملہ کیا ہوتا تو ہمارے اداروں کا کیا ایکشن ہوتا؟ تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب الیکشن کیمپین میں
یا 2014 میں جو خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اس میں بھی یہی حالات انہوں نے کیے تھے، پورے پاکستان کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا. یہ ان کو سمجھنا چاہیے. ابھی نورین صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پہلے بہت برا امیج تھا، میں ابھی ہو کر آئی ہوں باہر سے کانفرنس سے، تو ابھی آپ باہر جا کے نہیں کسی کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں. جو اس وقت زمان پاک کی سٹیٹمنٹس چل رہی تھیں اور جس طرح سے آپ کر رہے تھے، آپ کہیں پہ بھی اپنا انٹروڈکشن ایز اے پاکستانی نہیں کروا سکتے. بالکل صحیح. نورین صاحبہ، یہ موجودہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، نہ یہ نون لیگ کے ہیں، نہ تحریک انصاف کے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ پاک افواج کے اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں. اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے جلسے میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کی جماعت ہو، دوسری جماعت ہو، کوئی ایسے بینرز، پلیک کارڈز یا نعرے لگیں گے جس سے ان کی پرسنالٹی کو یا اس عہدے کو متنازع بنایا جائے گا، تو وہ تو پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات ہے. تو اپنی سیاست کو کیا سیاسی مخالفین تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے آپ کو یا کسی بھی سیاسی جماعت؟ نورین ابراہیم صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نورین صاحبہ سے جی سوال اگر آپ نے میرا سنا ہو تو جواب دیجئے گا، اگر نہیں تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جی بتائیے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں، وہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہے. کسی بھی جماعت کے ہونے والے مظاہرے میں اگر ان کے خلاف یا پاک افواج کے اس سب سے بڑے عہدے کے خلاف کوئی بات ہوگی، بینر اٹھائے جائیں گے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، تو وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرناک بات ہے. اس چیز کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. بالکل اوائڈ کرنا چاہیے جی، لیکن یہ تو ایک باقاعدہ دیکھیں ایک پلاننگ کے ذریعے. تو پھر آپ کی جماعت کے جلسوں میں یہ آواز کیوں اٹھی ہے؟ ہم بہت اداروں کی دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، اور میں بذات خود یہ چاہتی ہوں. دیکھیں میں ایک آرمی آفیسر کی بیٹی ہوں. جو ہمارا فخر ہے، جو ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے، جو ہمارے بارڈرز پہ جو جوانان اپنی جان کی بازیاں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کیوں ان کو اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے؟ یہ اس ادارے کو یہ سوچنا چاہیے. اچھا، ادارے کو سوچنا چاہیے، لیکن جو شخص یا جو جماعت یا جو لوگ گھسیٹ رہے ہیں انہیں نہیں سوچنا چاہیے. ان کو یہ دیکھیں، آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے اٹس ہائی ٹائم کہ ہر ادارے نہیں آپ، میں نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو کہا کہ ادارے کو سوچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی جماعت یہ کام کر رہی ہے یا اس کے کارکن یہ کام کر رہے ہیں، تو کیا اس جماعت کو اور ان کارکنوں کو، ان رہنماؤں کو، ان لیڈروں کو نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر کوئی بھی جماعت ہو، کیونکہ یہاں پہ کیس سامنے پی ٹی آئی کا ہے نا، کہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کے یہ گیدرنگز میں یہ بات ہوئی ہے جس پہ وزیر اعظم کو بیان دینا پڑا. اگر خان صاحب، عمران خان صاحب اپنے فالوورز کو ایک ہدایت جاری کریں گے کہ اداروں کو نشانہ نہ بنائیں، تو کیا ان کے فالوورز کارکن ان کی بات نہیں سنیں گے؟ مریم نواز کی بھی تقاریر سننی چاہیے. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کیا بولا. میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ چلیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ صرف آپ کہیں تحریک انصاف کو، لیکن ساتھ اپنی جماعت کو بھی کہیں. میں تو کیسر احمد شیخ صاحب سے یہ سوال کر سکتا ہوں نا اگر ایسی بات ہے، لیکن آپ سے تو میں تحریک انصاف کا ہی سوال کروں گا. تو میں یہی پوچھوں گا کہ کیا عمران خان صاحب نے کوئی باقاعدہ ہدایات جاری کی ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کو متنازع بنایا جائے؟ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی ہدایات انہوں نے روکا بھی نہیں، لیکن کیا انہوں نے روکا اپنے کارکنوں کو؟ دیکھیں عوام اس وقت بہت باشعور ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ سمجھتے ہوں گے، گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور عوام جو ہے متنفر ہو رہی ہے. لوگ جوک تر جوک پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھیں مقبولیت کا پاکستان میں جانچنے کا پیمانہ تو ایک ہی ہے، وہ ہے انتخابات. جب عام انتخابات ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کون کتنا مقبول ہے. جی جی بالکل، لیکن جب بھی ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق. ویری رائٹ. مجھے ذرا جی بالکل اگلے 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہم الیکشن کرائیں گے. دودھ کا دودھ. ویری رائٹ. کیسر احمد شیخ صاحب، یہ جو اداروں کے خلاف مہم، اس پہ آج وزیر اعظم نے بڑا سخت نوٹس بھی لیا، وزیر داخلہ کو بھی بولا. اب یہ چیز آبویس ہے کہ کس نے کیا بات کی، کس نے تقرری سے پہلے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، کس نے جو ہے وہ لانگ مارچ کیا، کس نے بار بار بیانات جاری کیے، کس نے یہ کہا کہ اگلے انتخابات کے بعد یہ تعیناتی ہو. تو سب آبویس ہے. اتنی چیزیں آبویس ہونے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید آپ کوئی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، کتنے وقت کے لیے چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا آگاہ کر دیں. اور پھر اس کا حل کیا ہوگا کہ کیا ادارے کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، وہ لوگ سمجھ جائیں گے، وہ لوگ ایسی حرکت آئندہ نہیں کریں گے؟ شہزاد، ہم اپنے اداروں کو، ملکی اداروں کے بارے میں یہ باتیں کر کے کوئی
تمام اداروں کو متنازع بنا دی ہے اور ہم اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں، ویک کر رہے ہیں. یہ کہاں تک ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے. ہمارے ملک کی جو صورت بنی ہے، ہمارے ہاں آرمی کے احترام کیا جاتا تھا، آرمی کیونکہ وہ شہادتیں دے رہی ہے، وہ ڈیفینڈ کرتی ہے اور ایک بہت بڑا منظم ادارہ ہے. اس کے چیف کو جو کہ میرٹ پہ ابھی بنے اپنے وہ سینئر موسٹ تھے اور سب نے یونانیمسلی وہ نامزدگی ہوئی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کے بعد ان کو متنازع بنایا جانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے اس ادارے کو جو ہے نا وہ اس کو متون کرنا ایکچولی. تو اسی طرح پولیس کا جو حال کر رہے ہیں ہم، پولیس کے ادارے کا 2 دنوں سے 3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکا جا رہا ہے اور وہ ان کا زخمی ہو رہے ہیں اور باقاعدہ جیسے محصور ہو کے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں اور ہمارا میڈیا 10 گھنٹے 8 گھنٹے متواتر اس کو دکھا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اکانومی اس وقت بڑی مخدوش حالات میں ہے. ہمیں چاہیے کہ تمام توجہ ہم اپنے معیشت کے اوپر کر دیں. اس وقت میں نے پہلے آپ نے بتایا آپ کو کہ اس وقت ہم نے $3 ارب کو لوٹا دیا جو 0% پہ چند امیر لوگوں کو دے دیا ٹرف میں. اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ اس طرح کی حکومتیں چلیں گی اگر لوگ یہ نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوا ہے. آج ہماری تقریباً تمام امپورٹ بند ہے، ہمارا را مٹیریل انڈسٹری کے پاس نہیں ہے اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے. قیمتوں کا جو ہے اس کو پر لگے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ مہنگائی تو کبھی میں نے اپنے آپ کا مشورہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے یہ ہوگا کہ اپنی سیاست کا محور معیشت کو بنا لیں اور مثبت انداز میں بنا لیں. سختی دے کرنا، سختی جی بنائیں اور اس طرح اور مل جل کے دیکھیں کنسنسس سب کی ضرورت ہے. اگر کوئی بھی اختلاف دیکھیے کیا ضرورت مجھے بتا دیجئے نا، کوئی تو جواب دے دینا جی کہ یہ $3 ارب کیوں دیے گئے امیروں کو. چلیں میں سلمان غنی صاحب سے پوائنٹ اگر ریز کروں، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں اور ہماری حکومت جی سلمان غنی صاحب، ایک تو یہ بات اور دوسری بات یہ آج جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بات کی اور دو ٹوک بات کی ہے کہ فری ہینڈ اور آئندہ کوئی بھی پولیس پہ ہاتھ اٹھا تو سختی سے نمٹا جائے گا. یعنی کہ آئندہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو پھر پولیس ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور جو بھی قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے وہ کی جائے گی. یعنی یہ وارننگ ہے، یہ بڑی سٹاک قسم کی. آپ سمجھتے ہیں؟ شہزاد میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے یہ چونکہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے ذمہ دار ادارے کے حوالے سے ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل حمید گل ایک بات کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا دشمن جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے اس کی کوشش ہوگی کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان منافرت ڈالے، وہ ان میں غلط فہمیاں جنم دینے کی کوشش کرے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ پاکستانی قوم اپنی فوج کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہے. اور آج کی صورتحال میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ شام کا، عراق کا، لیبیا کا انجام ہمارے سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کر رہا ہے یہ دشمن کا ایجنڈا ہے اور کون سی کمی وہ چھوڑ رہا ہے جو ہم یہاں پر پوری کر رہے ہیں. دیکھیں بات اگر جنرل باجوہ صاحب تک ہوتی تو سب کو سمجھ آ جاتی، لیکن موجودہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنے کا عمل تو بڑا کلیئر ہے کہ کوئی خاص ایجنڈا ہے جو پاکستان کے اس سیکورٹی ادارے کو ٹارگٹ کر کے یہاں پر ایک نئی کیفیت تعریف کرنا چاہتا ہے. نگران وزیر اعلیٰ کی پاکستانی عوام کی ایک جذباتی بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب اناف از اناف، یعنی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مزید کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی کسی قسم کی؟ دیکھیں شہزاد، ہم فوج کو اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو کہ اس کے مورال پہ اثر انداز ہو. یہی بات پولیس کی ہے. پولیس امن و امان کا ذمہ دار ادارہ ہے. اس نے شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے. یہ ایک ریاستی ادارہ ہے اور یہ کسی ایک پارٹی کی پولیس نہیں ہے. لیکن لاہور کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا، جس طرح پولیس نے عدالتی احکامات کی تکمیل کے لیے پاکستان وہاں زمان پارک پہنچی اور جس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ سیاسی کارکن ایسے نہیں کرتے. یہ ایک مخصوص عنصر تھا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. اس کا نوٹس تو خود تحریک انصاف کو لینا چاہیے. اور محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات درست ہے. بات یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا اور انہوں نے ریاست کے مفادات بھی دیکھنے ہیں، شہروں کا امن و امان بھی یقینی بنانا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا، میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جن کانسٹیبل صاحبان کی موٹر سائیکلیں جلائی گئی ہیں، جن کی گاڑیوں کا نقصان پہنچا ہے، وہ بھی پورا ہونا چاہیے.
اور پاکستان کی سیاسی فورس کے طور پہ تحریک انصاف کو بھی اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. پاکستان کے اندر رہنا ہے تو پاکستان کے مفادات دیکھنے پڑیں گے, اور یہ سیاست نہیں ہے. بات یہ کہ اگر آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان آپ کے آگے کھڑا ہوگا جس پہ آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ, فائنلی ابھی کئی جگہ سے یہ مطالبہ خاص طور پہ آپ پی ڈی ایم سے آ رہا ہے یہ کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایسی جماعت بن گئی ہے جس کو بین کر دینا چاہیے. آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے کہ اگر کوئی ایسی سیاسی جماعت جس کا یہ طرز عمل ہو اس کے خلاف بحیثیت جماعت کی کارروائی ہونی چاہیے یا جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف صرف؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سیاست آپ سیاست کی طرح سے کریں, کیونکہ میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست ہمیشہ الزامات اور انتشار کی سیاست رہی ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں لوگ سکون سے رہ سکیں یا جو ملک کے ایشوز ہیں, جو عوام کے ایشوز ہیں, ان پہ بات کی جا سکے. وہ کبھی بھی اس چیز کے لیے نہ تو ڈائلاگ پہ آتے ہیں نہ ہی وہ اس کا کوئی سلوشن دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر چند ایسے جو لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے وہ ان کے اندر اس کا فقدان ہے اور لیڈرشپ کی طرف سے ہی یہ ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں ایک ہی بندہ ہے جو اس میں سب سے زیادہ انتشار پھیلا رہا ہے, وہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی. ان کو آپ ہٹا دیں تو میرے خیال میں باقی پارٹی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. تو میرے خیال میں آپ چیئرمین کے اگینسٹ ایکشن لیں تو باقی چیزیں سب صحیح ہو جائیں گی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ, کیسر احمد شیخ صاحب, سلمان غنی صاحب, نوری ابراہیم صاحبہ ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھیں. گفتگو آپ نے سنی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.